شعیب صاحب این ممکن ہے کہ 3 سینئر تو کنسیڈر ہو چکے ہیں، ان کے بعد والے جو ہیں حکومت لگا سکے گی جن کو یہ لگانا چاہتے ہیں؟ ہم جج صاحب کا نام نہیں لیتے، کنٹروورشل نہیں بناتے جج صاحبان کے دیکھیں جو 3 کنسیڈر ہوئے ہیں کس پہلے 3 کو وہ نہیں کنسیڈر اوبویسلی پہلے 3 کنسیڈر ہوئے ہیں کس مقصد کے لیے؟ چیف جسٹس کے لیے۔ آئینی بینچ کے لیے وہ ڈسکوالیفائی کیسے ہو گئے؟ ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوئے، یا کیسے ڈسکوالیفائی کر دیا آپ نے؟ سینئر موسٹ کمپیٹنٹ ججز ہیں آج بھی۔ جو اعلامیہ جاری ہوا سپریم کورٹ کا، جسٹس منصور صاحب کے جو آبزرویشن یا ان کا پلان تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا گیا، پوری فل کورٹ نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا، 19 ججز نے مل کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ ٹرسٹ کیا۔ آپ کہتے ہو وہ بھی نہیں ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منیب بھی نہیں ہوگا۔ سینیئرٹی ول کاؤنٹ فرام ویئر؟ جسٹس یا بیچ میں سے 2 مائنس، نام نہیں لیا، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف نام یہ ہے کہ جسٹس امین الدین صاحب پہ آ کے آپ اٹکنا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے دن سے یہ تعین کر لیا ہے یا طے کر لیا ہے کہ آپ نے کیسز مارک کرنے کا بینچ بھی خود بنانا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ رانا صاحب جسٹس منصور سینئر ترین، ذرا وقت کم ہے، ہم نے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کی بھی بات کرنی ہے۔ رانا صاحب جسٹس منصور سینئر ترین جج ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ آئینی بینچ کی سربراہی؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ کے جو عہدیدار ہے اس کو کسی کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، یہ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی چوائس ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کام جوڈیشل کمیشن کا ہے، اس کی ممبرز کی تشکیل نامنیٹ ہو چکے ہیں کہ کن کن نے بننا ہے، یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا، ہمارا اس سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ تو میرے خیال سے میں تو اس پہ کامنٹ بھی نہیں کروں گا کہ کون بنے گا، جو بھی بنے گا وہ جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا اور اس کے اوپر فیصلہ کرے گا کہ کس کو بنا۔ جدوں صاحب صرف اتنی بات نہیں ہے، میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں، آپ ان کی بات کی تائید کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی تو واضح نظر آتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور اگر بن گئے چیف جسٹس تو اب ہم اس کو اس طرح کنورٹ کرتے ہیں کہ اگر آئینی بینچ کے سربراہ تو الیکشن کا آڈٹ کھل جائے گا، اس کو روکنے کی ہر ممکن حکومت کوشش۔ دیکھیں اب ان کے کہنے کی بات نہیں ہے، جو جوڈیشل کمیشن جس کو بنائے گا ہو سکتا ہے آئینی بینچ تک کیا پتہ ہے نوبت پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، کل کو 26 جو ہے امینڈمنٹ ہے وہ چیلنج ہے، اگر فل کورٹ کل کو بیٹھ جاتی ہے اس کو سننے کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو بڑے آگے 2 4 10 15 دن کے بعد چیزیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا نا۔ اگر عدالت نے کہہ دیا کہ بیک لاگ ختم کریں تو اس بیک لاگ میں جو بھی پٹیشنیں ہیں وہ بھی شامل ہے نا، تو جو اس میں ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میٹر کو بھی کسی جگہ پہ لانا ہے نا، تو ہو سکتا ہے جو چیلنج ہے 26 امینڈمنٹ اور اس کے اندر لکوناز ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا اور وہ میجر کیا چیز بن سکتی ہے وجہ کس کی؟ یہ جو آئینی ترمیم ہے ان کی۔ دیکھیں نا اب کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر کیسز کس طرح جائیں گے؟ دیکھیں نا ابھی یہ انہوں نے کہا جی کرمنل اور سول کیسز، تو بہت سارے ایسے کرمنل اور سول کیسز ہیں جن میں کانسٹیٹیوشنل ایشو انوالو ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر دیکھیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی یہ تعین کرے گی کہ کیا کس نوعیت کے کیسز کہاں جائیں گے، لیکن اس چیز پہ میں ضرور اعتراض کروں گا کہ آئینی ترامیم اگر چیلنج یہاں ہونا شروع ہو کے رد ہونا شروع ہو جائے تو پھر پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں۔ پھر پارلیمنٹ کا کیا کام ہے؟ اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ ایک چیز کرتی ہے، ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہ بھی جا کے آپ نے رد کرنی ہے اور ہم اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں تو بند کر دیں پارلیمنٹ کو۔ سر پھر دوسرے موضوع پہ جانا جو آرٹیکل 239 ہے اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 5 میں کہ کوئی ترمیم کورٹ کے اندر چیلنج نہیں ہو سکتی، کیا وہ جو ہے آج دن تک کوئی ترمیم چیلنج نہیں ہوئی کورٹ کے اندر؟ پھر کانسٹیٹیوشن میں یہ آرٹیکل آپ نکال دیں کہ جی یہ ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے، لیکن جو کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر ہے نا اس کو پارلیمنٹ چینج نہیں کر سکتے۔ کل کو پارلیمنٹ کے جی یہ صوبہ جو ہے کابل کو دے دیں، کیا ہو سکتا ہے؟ ایز اٹ پاسبل نہیں ہو سکتا۔ سر ویسے کوئکلی کہیے گا، میں آپ سے دوسرا بیسک سٹرکچر ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، آزاد عدلیہ، اس کے اوپر جب آپ حملہ آور ہو جائیں گے تو سنیں نا، یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ طے کرنا ہے نا، جب آپ کانسٹیٹیوشن آف بینچز میں بھی آپ ایک کمیشن کو دے دیں گے جو کہ سپریم کورٹ کا انٹرنل افیئر ہے تو یہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے، یہ آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہے۔ اور نمبر 2 آج بھی یہ انلیجیٹمیٹ اسمبلی ہے۔ نمبر 3 نیشنل اسمبلی کی مخصوص نشستیں مکمل نہیں ہوئی، آپ نے ایسی سو کارڈ آئینی ترمیم کر لی۔ نیکسٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ سینٹ کا ابھی تک الیکشن نہیں ہوا، کے پی کے کا آپ نے ترمیم کر لی۔ پھر جس طرح لوگ اٹھائے گئے، بیویوں کو بچوں کو اٹھا کر کے یہ اس طرح کا میں ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں شعیب صاحب، جس میں آپ کا ذکر بھی آیا ہے، تو ایک تھیٹر کا منظر پیش کر رہا ہے سوشل میڈیا، جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور آپ لوگوں کے وکلا کے جو اکاؤنٹس ہیں، کیا مسئلہ پیش آیا فیصل چودھری صاحب سے، فواد چودھری صاحب سے، اور آج بات اس نہج پہ پہنچی کہ خان صاحب کو تھوڑا مسئلہ ریزالو کروانا پڑا؟ سلمان راجہ اور فواد چودھری تو ہماری پارٹی میں نہیں ہے، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بھگوڑا ہے، وہ بھاگ گیا تھا، آپ کو پتہ ہے، وہ آئی پی پی میں چلا گیا تھا۔
اس کا تو پارٹی سے تو کوئی تعلق سر نہیں وہ نا. تو کہتے ہیں میں بھی PTI کا ورکر ہوں، اس کے کہنے اور سے وہ ہو آپ جائے لوگوں گا. کے اوپر تنقید کی قیادت جو ہے آپ کی جماعت کی، اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ صحیح سے کام نہیں کر رہے، خان صاحب کا دفاع ٹھیک نہیں کر رہے. تنقید تو ہمارا مخالف ہر مخالف کر رہا ہے نا، یہ بھی کرے کوئی بات تو نہیں. مخالف ہے فواد چودھری؟ بالکل مخالف ہے، وہ بھگوڑا نہیں ہے. سر وہ تو یہاں آ کے جہانگیر دلائل ترین کے دیتے ساتھ ہیں میں تصویر پروگرامز کے بنا اندر دوں آپ PTI کے کی. حق میں. اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہمارا مخالف اٹھ کے کہہ دے کہ میں آج PTI کے ساتھ کھڑا ہوں تو اس کے کہہ دینے سے ہو جائے گا. ایک بندہ جس طرح وہ بھاگا تھا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے، آپ کو یاد ہے جس طرح اس نے اپنی ٹویٹ کی، تو سر ان کے کیا عزائم لگتے ہیں آپ کو؟ IPP کے ساتھ جا کر جہانگیر ترین کے ساتھ سر وقت کم ہے، لیکن آپ کو ان کے عزائم کیا لگتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ پھر کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں پارٹی کو؟ خامیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. پارٹی کو تو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، ڈیفینڈ کہاں کر رہا ہے؟ سر پارٹی کی قیادت کو نا، خان صاحب کو تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا. وہ مخالفین کا آلائے کار بنا ہوا ہے، لہٰذا اس کے لیے وہ جو کچھ پارٹی میں تقسیم اور تفریق پیدا کر سکتا ہے وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی مرضی ہے، کرتا رہے. سر آپ پہ بھی الزام لگایا انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے، اگر آپ نے پڑھا ہو ان کا جواب. مجھے پتا، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، مجھے پتا ہی نہیں، میں نے کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں. انہوں نے کسی سیولین ایجنسی کے انفارمر ہونے کا آپ کو ماضی میں الزام لگایا، آپ کو جو دل کرے کر لیں، جو دل کرے. میرے اوپر کوئی ہر مخالف الزام لگاتا ہے، آج کے بعد اور الزام لگائیں گے یہ سن کے نا یہ باتیں. چلیں یہ ہم پھر کوشش نئے الزام آ جائیں گے. لیکن ایک بات کرتے ہیں، دیکھیں جب کوئی بندہ مشکل وقت میں ڈر خوف کے ذریعے، اپنی بزدلی کے ذریعے یا اپنی ملی بھگت کے ذریعے پارٹی کو دغا دے گیا، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق. آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے وہ مخالف ہیں، پارٹی کے کوئی حامی نہیں. شعیب صاحب